اب تک ہم ماضی معروف، ماضی مجہول، مضارع معروف اور مضارع مجہول کے نام سے 4 گردانے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے نفی، منفی یا نافیہ جملے کس طرح سے بنانے ہیں یا تبدیل کرنے ہیں، اس کا بھی کنسیپٹ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ گردانوں کا استعمال ہوتا کس طرح سے ہے، یا دوسرے الفاظ میں ہم معانی کا فہم کس طرح سے حاصل کرتے ہیں۔ آج اس پر بات کریں گے۔ آپ یاد رکھیے گا، عربی میں ضمائر 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ پروناؤنس کو ضمیر یا ضمائر کہتے ہیں، جمع ہو جائے تو۔ اردو میں بھی ضمیر متصل اور ضمیر منفصل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے عربی میں بھی ضمیر متصل اور ضمیر منفصل 2 الگ الگ ہوتے ہیں۔ اب نام سے آپ کنفیوز نہ ہو جائیے گا۔ منفصل فاصلے سے ہے، جو ضمیر فاصلے سے لکھی جائے، الگ سے تنہا پڑی ہو، اسے کہتے ہیں ضمیر منفصل۔ اور جو ضمیر لفظ کے ساتھ، فعل کے ساتھ جڑ کے آ جائے، الگ سے نہ پڑی ہو، اسے کہتے ہیں ضمیر متصل، جڑی ہوئی، اتصال کی حالت میں۔ چلیں میں اردو کی 1-2 ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں وہ اسکول گیا۔ اب یہاں پر یہ جو وہ لفظ تھا نا، وہ، یہ ضمیر ہے اور یہ تنہا اکیلا پڑا ہوا ہے، یہی وجہ ہے یہ ضمیر منفصل ہے۔ ایک اور دیکھیے، ایک لفظ ہے میرا، یہ میرا قلم ہے۔ یہ جو میں نے لفظ استعمال کیا ہے نا، میرا، یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے۔ میں کا یعنی مجھے کا، یہ 2 لفظوں کا مجموعہ۔ یہ اضافت میں آپ جانتے ہوں گے۔ چلیں میں اردو کے زیادہ پیچیدہ قاعدے کا نام لے کر آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ عربی کے اندر البتہ 2 طرح کی ضمائر ہوتی ہیں، کچھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ الگ ہوتی ہیں۔ الگ ضمائر کا ٹیبل ایک دن میں نے آپ کو دکھایا تھا، وہ میرا خیال ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ پہلی پریورٹی میں یاد نہ کیجیے گا۔ وہ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن والا۔ یہ جو ٹیبل آپ کو یاد کرنے کے لیے کہا تھا کہ آپ سیکنڈ پریورٹی پر کیجیے گا، گو میرا خیال یہ تھا کہ آپ کی توجہ آپ کی گردان سے نہ ہٹنے پائے۔ لیکن ابھی آپ کے سامنے یہ ٹیبل ہم نے لکھ دیا ہے، آپ چاہیں تو اس کو ازبر کر لیجئے گا، کیونکہ یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والا ہے۔ خیر، یہ سارے کے سارا جو ٹیبل آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ضمیریں ہیں، ضمیر منفصل۔ یہ اکیلا اکیلا لفظ لکھا جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی اب تک ہم نے ٹیبلز لکھے ہیں، 3 کا ایک رو کو بنایا ہے۔ ایک قطار میں 3، پھر دوسری قطار میں 3، پھر تیسری قطار میں 3، اس طرح سے۔ یہاں پر ایک کنسیپٹ سمجھ لیجیے، پہلے بھی ویسے لکھا ہوا اکثر آپ کو نظر آیا ہوگا۔ یہ جو پہلے 3 کی رو ہے نا، ہوا، ہما، ہم، یا پھر آپ نے وہاں پر پڑھی تھی گردانوں کے ساتھ پڑھتے ہوئے، ضربا، ضربا، ضربو، فعل، فعلا، فعلو، یا یفعلو، یفعلان، یفعلون۔ یہ جو پہلی لائن ہوا کرتی ہے، یہ جو پہلی تینوں کی لائن آپ نے دیکھی، یہ تینوں کی تینوں پہلی لائن میں مذکر غائب ہوتے ہیں۔ مذکر غائب مطلب یعنی کسی ایسے مرد کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے جس کے ساتھ بات نہ کی جا رہی ہو۔ اس بات پر پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں، اس لیے میں ریپیٹ ٹیلی کاسٹ نہیں کروں گا آپ کے ساتھ۔ لیکن میں نے آپ سے کہا تھا آپ صرف گردانوں کو یاد کرتے چلے جائیں، زیادہ اس میں خود کو پیوست کرنے کی کوشش نہ کریں اس کا مطلب کیا ہے۔ لیکن آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے وہ دیکھنا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ اس مطلب کو جاننے سے پہلے آپ یوں سمجھیے کہ جملہ 2 طرح کا ہوتا ہے عربی کے اندر۔ ایک کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ اور ایک کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ۔ اگر کوئی جملہ فعل سے شروع ہونا، کام سے، اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ پر آج ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ آج کا موضوع نہیں ہے۔ جملہ فعلیہ کے کم از کم 2 جز ہوتے ہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ جملہ فعلیہ کے 2 جز ہوتے ہیں، میں نے کہا ہے جملہ فعلیہ کے کم از کم 2 جز ہوتے ہیں۔ پہلا جز تو فعل ہوتا ہے، دوسرا فاعل ہوتا ہے عام طور پر، یا پھر نائب فاعل ہوتا ہے۔ خیر، اصطلاحات کی جب بچھاڑ ہو جاتی ہے، میں خود بھی اس بات سے پریشان ہو جاتا ہوں کہ آپ کنفیوز نہ ہو جائیں، کیونکہ میری خواہش ہے کورس اتنا آسان رہے کہ آپ اس سے چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ بہرکیف، جملہ فعلیہ
کم از کم 2 اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا جز ہوتا ہے فعل اور دوسرا ہوتا ہے فاعل۔ اس کے بعد اگر کوئی آئے تو عام طور پر مفعول آتا ہے، پھر آگے جتنے بھی کم از کم 2 اجزاء ہیں، زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنے مرضی ہو سکتے ہیں۔ فی الحال یہ جملہ فعلیہ آپ کو بتانے کا مطلب یہ ہے، جو آپ نے گردانیں یاد کی تھی نا، وہ سارے کے سارے جملہ فعلیہ ہی تھے۔ چلیں، آپ کو عام طور پر جو پہلی گردان یاد کروائی گئی تھی وہ فا، عین اور لام کی تھی۔ اسے ویسے بھی بنیادی گردان کہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر پہلا صیغہ کیا تھا ہمارا؟ فعل۔ اب یہ فعل میں یہ 3 ہیں جو آپ کو یاد کرنے پڑیں گے، فعل، فعلت اور فعلا۔ ان کے اندر ضمیر نظر نہیں آ رہی ہوتی، باقی سب میں نظر آتی ہے۔ یہ جو بھی آپ نے پہلے ٹیبل یاد کیا تھا ہوا، ہما، ہنہ، اس بات کو بھی آپ نظر انداز کر دیجئے۔ سمجھیے میں نے یہ 3 والی بات آپ کے ساتھ کی نہیں ہے، کیونکہ اب آپ کو میں قوانین کی رو میں بہانا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں آسان رہے کام۔ آپ صرف اتنا یاد رکھیں، فعلا کا مطلب کیا تھا؟ اس ایک شخص نے کام کیا، اس ایک مرد نے کام کیا، اس ایک مذکر نے کام کیا۔ یہاں پر ایک بات آپ اپنے نوٹس پر لکھ لیں، چاہے بھی آپ کو نہ سمجھ آئے، مستقبل قریب میں آ جائے گی چلتے ہوئے۔ اگر بات ہو رہی ہو نا ماضی کی، تو یہ جو 3 حروف اصلیہ ہیں، فا، عین اور لام، ان کے بعد جتنے بھی حروف پڑھتے چلے جائیں گے وہ تمام کے تمام حروف ضمیر ہوں گے، ضمیر، پروناؤنز ہوں گے۔ اب ذرا دیکھیے، فعلا میں تو ہوا کیے، اس کا مطلب ہے اس ایک مرد نے کام کیا یا اس ایک شخص نے کام کیا۔ اب دوسرے نمبر پر کیا تھا؟ فعلا۔ یہاں پر الف کا جو اضافہ ہوا ہے، یہ الف تثنیہ کا ہے کہ ان 2 مردوں نے کام کیا یا ان 2 اشخاص نے کام کیا۔ آگے کیا ہے؟ فعلو۔ یہ جو واؤ آیا ہے نا، آگے الف تو خیر آپ اگنور ہی کر دیں فی الحال، جو آگے واؤ آیا، واؤ، یہ واؤ ضمیر ہے جمع کی۔ اتنا یاد رکھیں فی الحال کہ یہ جو فا، عین اور لام، یہ 3 حروف اصلیہ ہیں۔ ان کے بعد جو جو حرف آئے گا، جتنے حروف آئیں گے، وہ ہر حروف کسی ضمیر کی نشاندہی کر رہا ہوگا، ایک یا مل کر بھی۔ اسی طرح سے پہلا جو آپ کا رو ہوتی ہے یا قطار ہوتی ہے، وہ مذکر غائب کی ہوتی ہے، اور جو دوسری ہوتی ہے وہ مونس غائب کی ہوتی ہے۔ فعلت میں فا، عین اور لام کے بعد تا آیا ہے، تو یہ تا مونس کی نشاندہی کر رہا ہے، اس ایک عورت نے کام کیا۔ اب آگے دیکھیے، فعل تا، یہ پھر الف آ گیا ہے تو تثنیہ کی نشاندہی کر رہا ہے۔ ان فعل، یہ تو 3 حروف اصلیہ ہیں، اس کے بعد تا ہے، یہ خاتون کی طرف اشارہ کر رہا ہے، فیمینن کی طرف، اور اس کے بعد الف ہے، یہ تثنیہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ فعلتا، ان 2 عورتوں نے کام کیا۔ اب یہاں پر یہ سارے کے سارا جو ٹیبل آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، پہلے بھی آپ نے یاد کر لیا، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا۔ اب یہ دیکھیں ذرا، جو نون آیا نا، فعلنا، یہ بھی جمع مونس کی ضمیر ہے۔ یہ اگر آپ کو ضمیر متصل آپ کو یاد رہ جائیں گی نا، تو پھر آپ کے لیے بڑا آسانی والا معاملہ ہو جائے گا۔ یہ خالی جو ضمیریں ہی ضمیریں ہیں نا، یہ جو ضمیر متصل استعمال ہوئی ہیں ماضی کے اندر، یہ بھی آپ کے سامنے ٹیبل پر لکھی ہوئی ہیں۔ یہ جو خالی ضمیریں ہیں، ان ضمیروں کی آپ پہچان کیجئے۔ پہلی قطار کے اندر مذکر غائب کی ضمیریں ہیں، مذکر واحد، پھر دوسرے نمبر پر مذکر تثنیہ، پھر تیسرے نمبر پر مذکر جمع۔ نیچے آ جائیے، یہ مونس غائب کی ضمیریں ہیں، مونس غائب واحد، اور پھر تثنیہ مونس غائب، اور پھر جمع مونس غائب۔ آپ تیسری لائن میں آ جائیے، پھر مذکر کی باری آ گئی ہے، لیکن اس بار حاضر، مذکر حاضر کی۔ اب یہ جو مذکر حاضر کی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ویسے ہی واحد، تثنیہ اور جمع، اور پھر مونس حاضر کی ہے،
پھر واحد تثنیہ اور جمع، اس کے نیچے پھر آگے متکلم کی ہے یعنی واحد اور جمع۔ یہاں پر نا یہ بات میں زیادہ آپ کے لیے مشکل کرنا تو نہیں چاہ رہا، لیکن اتنی سی بات آپ کو یاد رکھنی ہی پڑے گی۔ وہ کیا؟ جب بھی کوئی صیغہ آپ بتائیں گے اس میں آپ کو کتنی چیزیں بتانی ہوں گی۔ آپ کو یہ بتانا ہوگا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، آپ کو یہ بتانا ہوگا یہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا پھر جمع ہے۔ نمبر 3، آپ کو یہ بتانا ہوگا یہ حاضر ہے یا غائب ہے، اور گردان آپ ماضی کی پڑھ رہے ہیں یا مضارع کی پڑھ رہے ہیں، یہ معروف ہے کہ مجہول ہے۔ یہاں پر 5 چیزیں آپ ہر صیغے کے اندر بتانے کے قابل ہونے چاہیے۔ اب اس سے قبل چاروں کی چاروں گردانیں آپ اچھے طریقے سے یاد کر چکے ہیں۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، مثال کے طور پر سادہ سی ایگزامپل کہ یفعلو، یہ جو لفظ ہے یفعلو، آپ بتائیے کس گردان میں آپ نے یاد کیا تھا، ماضی میں یا مضارع میں؟ یقیناً مضارع میں۔ معروف میں یا مجہول میں؟ ظاہر ہے مجہول میں۔ تو ابھی صرف یفعلو پڑھنے کے ساتھ آپ کو گردان یاد آ گئی کہ یہ مضارع مجہول کی تھی، تو یہاں سے ہم نے 2 چیزیں تو پہلے ہی ایکسٹریکٹ کر لی ہیں کہ یفعلو مضارع مجہول ہے۔ اب باقی رہ گئی 3 چیزیں، تو اب ہم جب گردان پڑھیں گے یفعلو یفعلان یفعلون، یہ تو پہلے نمبر پر ہے یعنی پہلی قطار میں ہے، تو یہ مذکر غائب تھا۔ اب پہلی قطار میں بھی پہلے نمبر پر، ہر قطار میں پہلے نمبر پر واحد، دوسرے نمبر پر تثنیہ اور تیسرے نمبر پر جمع رکھا گیا۔ اب یہاں پر ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یفعلو پہلے نمبر پر تھا، تو پہلے نمبر پر ہونے کا مطلب ہے کہ یہ مذکر غائب اور واحد تھا۔ 3 چیزیں ٹیبل کے اندر سے ہمیں پتہ چلیں گی اور 2 چیزیں تو گردان کے نام سے آپ کو پتہ چل جائیں گی۔ آپ نے یہ 5 چیزیں البتہ بتانا سیکھنی ہے۔ جب بھی آپ سے ٹیسٹ ابھی لیا جائے گا کچھ دنوں میں انشاءاللہ، تو یہ بات کا ہی دھیان رکھا جائے گا کہ آپ صیغہ بتانے کے قابل ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ آپ یہ پہچانتے ہیں یہ گردان کون سی ہے، پھر آپ یہ پہچانتے ہیں کہ یہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے، کیا آپ یہ پہچان پاتے ہیں یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، کیا آپ یہ پہچان پاتے ہیں یہ حاضر ہے یا غائب ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو صرف اتنا ہی کہوں گا، جس رو میں جس ترتیب سے آپ نے گردانیں میرے ساتھ یاد کی تھیں اسی ترتیب سے آپ پڑھیے، اور 3 کا پیر بنا کے جب آپ پڑھیں گے آپ کو پتا ہوگا پہلے مذکر غائب ہے، پھر مؤنث غائب ہے، پھر مذکر حاضر ہے، پھر مؤنث حاضر ہے، اور پھر متکلم خود ہے۔ اب جب آپ وہ گردان پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ لفظ کس نمبر پر آ رہا ہے، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی رو میں یا 5ویں متکلم کی رو میں، پھر پہلے، دوسرے یا تیسرے نمبر پر تو یہ واحد، تثنیہ یا جمع کون ہے۔ تو یہ 5 چیزیں البتہ آپ نے بتانے کے قابل ہونا ہے لازمی طور پر۔ زیادہ میں آپ کو قوانین کی طرف الجھانا نہیں چاہ رہا، میں آپ کو یوں ہی کہوں گا قوانین کی طرف جانے سے بہتر ہے آپ وزن نکالنے کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کیجئے، زیادہ سے زیادہ ایز مچ ایز پاسبل۔ چلیں آج آپ کی اس قسط میں وزن نکالنے کی ایک چھوٹی سی ریہرسل کرتے ہیں۔ میں ایک لفظ بولوں گا، آپ نے اس کا وزن نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں آپ کو نہیں کہنے والا کہ آپ پہلے لفظ کو غور سے پڑھیں، حروف اصلی کو الگ کریں اور جو حروف زائد ہیں ان کو آپ مارک کر لیں اور پھر آخر میں فعل کے وزن کے مطابق وزن کریں، ایسا کچھ نہیں۔ میں آپ کو کہوں گا آپ میرا لفظ سنیے اور فا عین لام کو ملا کر ویسے کا لفظ بنانے کی کوشش کیجیے۔ کوئی قانون اپنے ذہن میں نہ رکھیے، ہر اصول کو بھول جائیے۔ یہ سارے قوانین اور اصول و ضوابط ہمارے بنائے ہوئے ہیں آپ کی آسانی کے لیے، لیکن مجھے پتہ ہے جو مالک کائنات نے آپ کو شعور دیا ہے وہ ان قوانین سے زیادہ اچھے طریقے سے وزن کر سکتا ہے۔ چلیے ایک پریکٹس کرتے ہیں، میں ایک لفظ بولوں گا، آپ نے اس کا وزن پہچاننے کی کوشش کرنی ہے، اور اگر اس کے بعد ہم شو بھی کر دیں گے اسکرین پر، پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ ٹھیک پہچان پائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے کاتبہ۔
کاتبا وزن کیا ہوگا؟ کاتبا 3 ہی لفظ ہیں تو 3 تو حروف اصلی ہوتے ہیں. کاتبا کا ہوگا فعل، فعل کاتبا، بالکل پورا پورا فعل کاتبا. اگلا دیکھیے ناصرہ. ناصرہ کا کیا ہوگا؟ ناصرہ فعل، سیم وزن، ناصرہ فعل، بالکل برابر. نیکسٹ سنیے سمع. سمع کا وزن کیجیے. سمع کیا بنا؟ فعیلہ، سا فا می عی ع لا، سمع فعیلہ، سمع فعیلہ، سمع فعیلہ. آگے دیکھیے کاروما. کاروما کیا آپ اس کا وزن بنا پائے؟ سوچئے. کاروما، کاروما فعولا، کاروما فعولا، کاروما فعولا. بہت خوب. آگے چلیے. ایک ہے عالمہ. عالمہ کیا بنا؟ عالمہ فاعلہ، عالمہ فاعلہ. بہت خوب. اب تھوڑا سا مشکل کرتے ہیں کیونکہ میں نے کوئی پہلے اسٹیپ پر زائد حرف نہیں ڈالا. اب ڈالتے ہیں. کاتبن، کاتبن بنائیے. فاعل، فاعل کاتبن فاعل، بالکل ہم وزن ہو گئے. آگے دیکھیے مکتوبن، مکتوبن مفعول، مکتوبن مفعول. مزید دیکھیے مدرستن، مدرستن بتائیے. مدرستن مفعلتن، مدرستن مفعلتن، مدرستن مفعلتن. اگلا دیکھیے تعلیم. بتائیے تعلیم. ہاں تفعیل، تعلیم تفعیل. یہ تھوڑا سا شاید آپ کے لیے مشکل تھا. آگے دیکھیے مغفرتن، مغفرتن وزن بنائیے فا عین لام کے ساتھ. مغفرتن مفعلتن، مفعلتن. یہ جس قدر آسانی سے آپ نے بنا لیا ہے ویسے یہ اتنا آسان تھا نہیں اگر آپ قوانین کے چکر میں پڑتے. مغفرتن مفعلتن. اب یہ جو آپ کی پریکٹس ہو رہی ہے ڈیفینیٹلی اگر یہ آپ کی کامیاب ہو جائے نا پھر آپ کو کوئی قوانین یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اوزان کے لیے. آخری یہ ذرا 5 مزید بتائیے. اکرمہ، اکرمہ کیا بنا؟ افعال، اکرمہ افعال. نیکسٹ دیکھیے انتصر، انتصر کیا بنا؟ انتصر افتعل، افتعل، انتصر افتعل، انتصر افتعل. برابر ہو گیا. نیکسٹ ہے، چلیں لاسٹ ہے، یہ آپ نے ذرا بتانے کی کوشش کرنی ہے. تفکرن، تفعلن. یہ آپ نے آسانی سے بنا لیا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدے بہت زیادہ ہیں لیکن وقتی طور پر حروف اصلیہ آپ کو بڑی آسانی سے مل جائیں گے. تفعلن یا جو بھی آپ نے فا عین کے ساتھ بنایا نا، فا عین لام کے ساتھ، اس میں سے فا عین اور لام کے ساتھ اس کے جو میچ کر رہے ہیں نا یہی اصل ہے، باقی سب زائد ہے. اصل معنی انہی میں مضمر ہے. یہی 3 پر غور و خوض کر کے پتہ چلے گا کہ مالک کائنات اپنی کتاب میں معنی کیا دینا چاہ رہے ہیں. اس وزن پر آپ نے سب سے زیادہ زور دینا ہے. اگر آپ کو وزن بنانے آ جائیں گے یا وزن ڈھونڈنے آ جائیں گے تو بہت ہی سمجھیں آدھی صرف تو آپ کو آ گئی الحمدللہ رب العالمین. اور اگر آپ کو گردانیں بھی یاد تھیں تو سمجھیں کہ آپ کو 70% آ گئی. تو اب آپ نے زیادہ سے زیادہ پریکٹس بھی کرنی ہے اور خاص طور پر یہ صیغہ پہچاننے میں
5 چیزیں بتانے کی پریکٹس کرنی ہے کہ وہ ماضی یا مضارع تھا، معروف یا مجہول تھا، مذکر یا مؤنث تھا، واحد تثنیہ یا پھر جمع تھا، اور کیا تھا، غائب یا حاضر تھا۔ یہ 5 چیزیں آپ نے بتانی ہیں، تو ہم سمجھیں گے کہ آپ نے جو گردانیں یاد کی تھیں ان کا واقعی حق ادا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات آپ کو اور مجھے ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کے ساتھ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنا سچا اور پکا بندہ بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔